بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے، اس لیے متعدد صحابہ نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ابتدائی بعثت ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانداری کے تمام کاروبار کا انتظام اپنے ذمے لے لیا تھا اور اس کے لیے طرح طرح کی ذلتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خدمت کا چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی غریب مسلمان خدمت مبارک میں حاضر ہوتا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور قرض دام لے کر اس کی خوراک و لباس کا انتظام کرتے۔ ایک بار کسی مشرک سے اس غرض کے لیے قرض دیا، لیکن ایک دن اس نے دیکھا تو نہایت سخت لہجے میں کہا: او حبشی، تجھے معلوم ہے کہ اب مہینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ صرف 4 دن۔ اسی عرصے میں قرض وصول کر لوں گا، ورنہ جس طرح تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا اسی طرح بکریاں چرواؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس سے سخت رنج ہوا۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نیز میرے پاس قرض کے ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں، اور وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ فرمائیے تو جب تک قرض نہ ادا ہو جائے مسلمان قبائل میں بھاگ کر پناہ لوں۔ گھر واپس آئے تو باغنے کا تمام سامان بھی کر لیا، لیکن رزاق عالم نے صبح تک خود قرض کے ادا کرنے کا سامان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے، پھر آگے آگے عصا لے کر چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے جوتیاں نکالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو پھر اسی طرح جوتیاں پہناتے، آگے آگے عصا لے کر چلتے اور حجرہ مبارک تک پہنچا جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تو پردہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو بیدار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا، مسواک، جوتا اور وضو کا پانی ان کے ساتھ ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سامان کہے جاتے تھے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تو وہ دروازے پر بیٹھ جاتے کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ ایک بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاحل اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ بولے، یہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگا، جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کے اصرار سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل خدمت گزار تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی جنہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کہ ان کو خادمہ رسول اللہ کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں صرف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی کرتی تب بھی میں تا نفس واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتا۔ ان بزرگوں کے علاوہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ان کو بھی عموماً شرف خدمت حاصل ہوتا رہتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانی کا کوزہ لے کر کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا ہے؟ بولے کہ وضو کا پانی۔ فرمایا کہ ہر وقت اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جو ہمیشہ خدمت مبارک میں حاضر رہتے تھے، اکثر یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ کسی تشت یا کوزہ میں پانی لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کپڑا پہن لیں
اور اپنا تھوبند مجھے عنایت فرمائیں کہ میں دھو لاؤں۔ ارشاد ہوا کہ بچے کے پیشاب پر صرف پانی چھڑک دینا کافی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں رمی جمرہ کرنا چاہی تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ناقہ کی نکیل تھی اور دوسرے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنا کپڑا تانے ہوئے چلتے تھے کہ آفتاب کی شعاعیں چہرہ مبارک کو گرم نگاہوں سے نہ دیکھنے پائیں۔